احمد و نصلی علی رسول الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. مفتی منیب الرحمان کی تحریر سے ماخوذ شدہ 16ویں پارے کا خلاصہ و تفسیر اور مضامین قرآن اس ویڈیو میں بیان کیے جا رہے ہیں. 16ویں پارے میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان ہونے والی گفتگو بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جن اسرار و رموز کا آپ کو علم نہیں ان کے بارے میں آپ صبر نہیں کر پائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ میری پیروی کرتے ہوئے میرے کسی فعل کے بارے میں سوال نہیں کریں گے تا وقت یہ کہ میں خود آپ کو بتاؤں. چلتے چلتے وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو آپ نے بہت بری بات کی، اس سے تو سواریوں کے ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے یہی تو کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری بھول پہ میری گرفت نہ کیجیے اور میرے مشن کو مجھ پہ دشوار نہ کیجیے. سورہ کہف کی اس واقعے سے متعلق آیت میں مزید بتایا گیا کہ راہ چلتے ان دونوں کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے قصور شخص کو قتل کر دیا، آپ نے ایک برا کام کیا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو آپ سے کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں تو مجھے ساتھ نہیں رکھیے گا. پھر چلتے چلتے ایک بستی کے پاس آئے، انہوں نے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے میزبانی نہ کی. اس کے باوجود گاؤں کی ایک دیوار گرا چاہتی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ ان بے لحاظ لوگوں سے مزدوری لے لیتے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب آپ کے اور میرے راستے جدا ہیں. اب میں آپ کو تینوں کاموں کی حکمت بتا دیتا ہوں. پہلی کشتی سمندر میں کام کرنے والے مسکین لڑکوں کی تھی اور اگلے کنارے پہ ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح و سالم کشتی کو زبردستی لے لیتا تھا. میں نے اس کشتی کو ابدار بنا دیا تاکہ اس کی دست برد سے بچی رہے. دوسرا لڑکے کے ماں باپ مومن تھے اور اندیشہ تھا کہ بڑے ہو کر ان کی سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو ایک پاکیزہ اور زیادہ رحم دل بیٹا عطا فرمائے گا. تیسرا گاؤں میں دیوار 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور ان کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا اور ان دونوں کا باپ ایک شالح شخص تھا. تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ جوان ہو کے اپنے رب کی رحمت سے خزانہ نکال لیں. یہ تینوں کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے، یعنی یہ اللہ کا حکم تھا لیکن آپ صبر نہ کر سکے اور جلد بازی میں سوال کر بیٹھے. آیت 83 سے ذوالقرنین کا ذکر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زمین میں اقتدار عطا کیا. وہ ایک مہم پہ نکلے اور طلوع آفتاب کی جگہ پہنچے تو ایک قوم کو پایا جن پہ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. پھر ایک اور مہم پہ نکلے اور 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے. ان پہاڑوں کے اس پار ایک قوم تھی جو بات نہیں سمجھتی تھی. انہوں نے کہا اے ذوالقرنین یاجوج ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں، ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کرتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں. ذوالقرنین نے کہا اللہ نے مجھے طاقت دی ہے اور میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا. اس دیوار میں لوہا اور تانبا بھی پگھلا کے ڈالے گئے تاکہ وہ دیوار ناقابل شکست ہو جائے. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت سے بنی ہے اور جب میرے رب کا مقررہ وقت آئے گا تو اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا. آخری آیت میں اللہ نے فرمایا اگر سارے سمندر اور ان جیسے اور بھی مل کر روشنیاں بن جائیں تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے. سورہ مریم میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی. یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچپن ہی میں نبوت عطا کی اور کتاب دی. وہ پاکیزہ متقی ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے. اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر ہے کہ وہ گھر والوں سے دور چلی گئیں اور باپردہ جگہ کو اختیار کر لیا. ان کے پاس فرشتہ بشری شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے رب کا میسنجر ہوں. اس نے اپنے پاکیزہ لڑکے کی بشارت دی. حضرت مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں. فرشتے نے کہا اللہ کے لیے آسان ہے اور اللہ اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائے گا اور اللہ کا یہ فیصلہ طے ہو چکا ہے. انہیں حمل ہوا اور وہ دور مقام پہ کھجور کے درخت کے پاس چلی گئیں. فرشتے نے ندا کیا آپ غمگین نہ ہوں، اگر کوئی بشر آپ سے سوال کہے تو کہیے گا میں نے چپ کے روزے کی نظر مانی ہے اور میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی. پھر وہ بچے کو اٹھانے قوم کے پاس گئیں تو قوم نے ملامت کی یہ کیا. مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور قوم نے کہا ہم گود کے بچے سے کیسے کلام کریں. بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب و نبوت عطا کی اور بابرکت بنایا. آیت 51 سے مختلف انبیاء کرام کا ذکر ہے. اسماعیل علیہ السلام کو وعدے کے سچے رسول نبی اور اللہ کے پسندیدہ قرار دیا گیا. ادریس علیہ السلام کو صدیق نبی قرار دیتے ہوئے فرمایا ہم نے ان کو بلند جگہ پہ اٹھا لیا. آیت 76 سے بتایا کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں ان کی ابتلا میں اضافے کے لیے مہلت کی مدت بڑھا دی گئی
اور جو ہدایت یافتہ ان کو مزید استقامت نصیب ہوئی، اور اللہ کے ہاں ثواب اور انجام خیر کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں سب سے بہتر ہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے جس میں اللہ نے فرمایا یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل ہوا، اللہ ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے سبھی نام اچھے ہیں۔ آیت 10 سے مدین سے واپسی کے سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے بیان ہے کہ وہ ایک جگہ اپنی اہلیہ کو ٹھہرا کے آگے آگ لینے گئے، وہاں انہیں غیب سے ندائی، اے موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، آپ طویٰ کی مقدس سرزمین پہ ہیں، اپنے جوتے اتار دیجیے، میں نے آپ کو چن لیا، میرے پیغام میں وحی کو توجہ سے سنیے، میں وحدہ لا شریک ہوں، میری بندگی کیجیے، میری یاد کیجیے، نماز قائم کیجیے۔ اس موقع پہ آپ کو معجزات عطا ہوئے اور حکم ہوا فرعون کو دعوت حق دیجیے۔ آیات 25 تا 28 موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بیان کرتے ہیں، اے میرا رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھیں۔ آیت 38 سے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کے حالات کا ذکر ہے۔ فرعون نے حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر گھر میں پیدا ہونے والے بیٹے کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے نومولود بیٹے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں۔ اللہ کے حکم سے یہ تابوت کرانے لگے گا اور اللہ کے دشمن کے ہاتھ لگ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا تاکہ رب کی نگرانی میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو۔ آیت 43 سے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں، وہ سرکش ہو چکا ہے، اسے نرمی کے ساتھ دعوت حق دیں، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے۔ وہ دونوں فرعون کے پاس گئے اور کہا ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو اذیت نہ دو، انہیں ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے اللہ کی ذات کے بارے میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے مجادلہ کیا، ان پہ جادوگر ہونے کا الزام لگایا اور پھر اپنے جادوگروں کو بلا کے مقررہ دن پہ مقابلے کا چیلنج دیا۔ اس کی تفصیل پچھلی صورتوں میں گزر چکی ہے کہ جادوگر ناکام ہو گئے۔ آیت 85 سے سامری کا ذکر ہے، اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا۔ آیت 105 سے فرمایا لوگ آپ سے پہاڑوں کے مطابق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا اور پوری زمین ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی۔ آیت 109 میں فرمایا ہے اللہ کی بارگاہ میں کسی کو مجال شفاعت نہیں سوائے اس کے جسے وہ اذن شفاعت عطا کرے اور جس کے قول سے وہ راضی ہو۔ آیت 115 سے اس بات کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام جو جنت میں درخت کے قریب چلے گئے تو یہ ان کی بھول اور اجتہادی خطا تھی، انہوں نے قصداً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں کی تھی۔